گے. یہ انویسٹیگیشن رپورٹ ہے, یہ کچھ تقریباً 80 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے. اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ جب لایا جاتا ہے ختیجہ کو اٹھا کے اور اس کے بھائی کو, وہ فوٹیج بھی موجود ہے. اور پھر اس کے بعد جو اس کے بال جس طرح کاٹے گئے, مارا گیا, تشدد ہوا, اس کے بھویں کاٹی گئی, اس کے جوتے چٹوائے گئے, وہ بھی فوٹیج جو ہے وہ. دیکھو فیصل آباد ایک امیر لوگوں کا شہر ہے, اور امیر لوگوں کا ٹائیکون جو ہے وہ شیخ دانش ہے. بالکل بہت امیر آدمی ہے, اس کا جس کا گھر ہی 20-25 کنال میں ہو. جی ناظرین, آپ گلوبل پاکستان کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور فیس بک پیج. میرے ساتھ ایڈوکیٹ آفتاب باجوہ صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر ختیجہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں فیصل آباد واقعے میں. اور پہلے حصے میں ہم نے آپ کو ڈاکٹر ختیجہ سے متعلق جو ہے وہ اہم جو ڈیولپمنٹس تھیں وہ بتایا, 164 کے بیان کے متعلق بتایا, شیخ دانش جو ہے اس کی طرف سے پشیمانی کا اظہار کیا گیا, اور باقی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم نے بتائیں. اس پروگرام کے اس دوسرے حصے میں سب سے اہم جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ایک تو کچھ تحفظات کا اظہار ہے ڈاکٹر ختیجہ کی جانب سے کہ جو کچھ لوگ ہیں وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کروانا چاہتے ہیں. وہ تحفظات جو ہیں وہ ہم جانیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سنگین دفعات ہیں ان کے تحت کتنی سزا ہو سکتی ہے. باہم کے اوپر سارا ملبہ جو ہے وہ شیخ دانش ڈال چکے ہیں, تو کیا شیخ دانش بچ سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ 2 مقدمات ہیں شیخ انا کے جس میں انہوں نے ضمانت حاصل کرنی ہے, ان مقدمات کا فیوچر کیا ہوگا. ماہم کی جو ہیں وہ درخواست ضمانتیں وہ بھی لگ چکی ہیں, کیا ماہم جو ہے ان کی ضمانت ہو سکے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک USB جو ہے وہ ریکور کی ہے فوٹیجز. اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ صرف ختیجہ جو ہیں, ڈاکٹر ختیجہ نہیں تھیں شیخ دانش کے گھر, بلکہ ایک اور شخصیت بھی تھی, وہ بھی آئی وٹنس ہے. کیا اس کو بھی جو ہے وہ شامل تفتیش کیا جائے گا, اور وہ شخصیت کون ہے وہ بھی ہم باجوہ صاحب سے جانیں گے. شکریہ باجوہ صاحب. سب سے پہلے سب سے اہم جو ہے کچھ تحفظات کے اظہار کیے جا رہے ہیں آپ کے موکلہ کی طرف سے, آپ کی طرف سے کیا وجہ ہے کہ کون ہے جو اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے, اور کیا چیزیں جو ہیں جو آپ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. ایک تو جو میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے, کالج کی طرف سے نوٹس آیا. ٹھیک. دوسرا, جس گھر میں وہ رہ رہی ہے وہ کرائے کا گھر ہے. بالکل. مالک مکان جو ہے اس نے بھی شاید جو نظر آ رہا ہے بظاہر کہ شیخ دانش کے زیر اثر ہے, اس نے بھی اسے کہا ہے کہ میرا گھر خالی کر دو. اس کے علاوہ جب وہ عدالت آتی ہے بیان ریکارڈ کرانے, تو وکلا ان کے بیان ریکارڈ نہیں ہونے دے رہے. تیسری جو بات ہے وہاں پہ جو بہت مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ گھر سے نکل نہیں سکتی, نہ وہ نہ اس کا بھائی یا اس کی والدہ. ان کے اس نکلنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ پولیس فورس کو ساتھ لے کے جائیں, کیونکہ جتنا پاورفل ڈاکٹر شیخ دانش ہے وہاں یہ دیکھو فیصل آباد ایک امیر لوگوں کا شہر ہے, اور امیر لوگوں کا ٹائیکون جو ہے وہ شیخ دانش ہے. بالکل. بہت امیر آدمی ہے, اس کا جس کا گھر ہی 20-25 کنال میں ہو, وہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ یتیم بچی ہے, جس طرح آپ نے بڑا انیشیٹو لیا آپ کر رہے ہیں, اور قوم کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہماری بچیاں ہیں اور ہمیں کیس لڑنا ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے, آپ نے جو بات کی کہ وہاں پہ اس کی جو بیٹی ہے انا شیخ, دیکھیے وہاں پہ جو پہلے ماہم کی بیل تھی وہاں لگائی گئی, جو مین کیس ہے ایبڈکشن کا اور جو اورل سیکس کا, تو اس میں ہم نے پوائنٹ اٹھایا تھا جوریڈکشن کا. حیدر علی صاحب جو ہیں وہ ایڈیشنل جج ہیں, انہوں نے ایک بڑا ڈیٹیل 3 صفحے کا آرڈر لکھا, اور وہ بیل ڈسپوز آف کر دی کہ مجھے اس کا دائرہ اختیار نہ ہے, لہذا اینٹی ریپ کیس کی جو عدالتیں بنی ہیں یہ وہاں سنا جائے گا. اس کے کچھ دن بعد انا شیخ کی بیل آتی ہے انہی کے پاس انٹرم بیل کے لیے, تو وہ اسے انٹرم بیل گرانٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ وہی جج صاحب ایک کو ایکیوزڈ کی بیل یہ کہہ کے کہ مجھے اختیار نہیں ہے, وہ بیل نہیں سنتے, اور اسی کیس میں اسی ملزمہ کی ایک اور کی کچھ دنوں کے بعد وہ بیل لے لیتے ہیں, انٹرم بیل کچھ دنوں کے لیے. تو جب یہ بیل فکس تھی, یہاں یہ سیٹرڈے کو لطیف کھوسہ صاحب بھی آئے ہوئے تھے وہاں پہ, ان کے کونسل ہیں ملزمہ کے. فرق گلزار صاحب پہلے وکیل تھے ان کے, بعد میں انہوں نے وکیل لطیف کھوسہ صاحب کو کیا. کر سکتا ہے آدمی جتنے وکیل کرنا چاہے, سرمایہ دار لوگ ہیں. تو میں جب وہ پیش ہوا تو میں نے کورٹ سے گزارش کی کہ میں نے کہا لارڈشپ اس کی بیل جو گرانٹ کی ہے آپ نے انٹرم, بری ضمانت
نہیں بنتی تھی آپ نے کو ایکیوز کی جب کہہ دیا کہ مجھے دائرہ اختیار نہیں ہے تو آپ نے کیوں گرانٹ کی؟ میں نے ریکویسٹ کی کہ اسے جناب پرنسپل جو ہے آپ نے دوسرے جو ملزمہ کے لیے مہم کے لیے اختیار کیا آپ کو دائرہ اختیار نہیں، اینٹی ریپ کیس میں بھیجیں۔ انہوں نے کہا جی یہی میرا آرڈر ہے، یہ بیل ڈسپوز آپ سمجھیں اور آپ جائیں، میری طرف سے آپ فری ہیں۔ لیکن پھر کیونکہ اس کی بیل ایک چل رہی تھی وہاں پہ ایف آئی اے کی عبوری ضمانت بھی تھی، وہ جج صاحب اور تھے وہاں پہ، ایڈیشنل جج سینئر تھے ان کے پاس تھی، تو وہاں پہ وہ 12 بجے تک آئی نہیں، اچھا، نہ اس کورٹ میں آئی نہ اس کورٹ میں آئی۔ پھر پتہ چلا کہ ایک میسج آتا ہے کہ جی لطیف کھوسہ صاحب آ گئے ہیں، اس میں نئے کونسل ہیں، وہ ان کے ساتھ آ رہی ہے۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے عدالتوں میں ملزم کا انتظار ہوتا۔ معافی چاہوں گا، میں ججز کی بڑا احترام کرتا ہوں، میرا یہ ادارہ ہے، میرے ہی یہ عدالتیں ہیں، ہم نے روزانہ پیش ہونا ہوتا ہے۔ میں نے جج صاحب سے بھی ریکویسٹ کی کہ جناب دن کے 12 بج گئے ہیں، ملزمہ نہیں آئی تو اس کی بیل خارج کی جائے، نان پراسیکیوشن خارج کی جائے، جب آئے گی پھر کرا لے گی بیل۔ پھر آئے جج صاحب نے کہا کہ نہیں مجھے ابھی میسج ملا ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب آ رہے ہیں اور وہ بھی آ رہے ہیں۔ پھر وہ پیش ہوئی تو وہاں پہ پھر جو ہے لطیف کھوسہ صاحب نے جو پھر یہ پوائنٹ کچھ اٹھائے، انہوں نے کہا کہ جناب یہاں اس کی دوسری کورٹ میں بھی بیل لگی ہوئی ہے، کیونکہ ایک ہی وقوعے کی 2 ایف آئی آریں ہیں، ایک پیکا ایکٹ کے تحت، ایک دوسری جو ہے پی پی سی کے تحت، تو ہمیں دوسری کورٹ میں بھی جانا ہے، تو آپ میں نیکسٹ سیٹرڈے کو اویلیبل ہوں، اس دن ہم بحث کر لیں گے۔ ہم نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جس دن آپ مرضی آئیں۔ پھر دوسری کورٹ میں گئے حیدر علی صاحب کی، تو وہاں پہ پتہ چلا کہ حیدر علی صاحب جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں انہوں نے ڈائریکشن دی جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھی سب انسپیکٹر فرح کہ آپ انا کو شامل تفتیش کریں۔ تو میں نے وہاں پہ پھر یہ اعتراض کیا، میں نے کہا لارڈ شپ آپ کو تو اختیار ہی نہیں، آپ پہلے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، تو آپ کسی قسم کی کوئی آرڈر پاس نہیں کر سکتے اس کیس میں۔ تو وہاں پہ پھر کھوسہ صاحب نے کہا نہیں جی میں نے اس پہ بحث کرنی ہے، اس کی جوڈکشن پہ۔ تو پھر میں نے بھی کہا ٹھیک ہے جی، اگر کھوسہ صاحب بھی بحث کرنا چاہتے ہیں، ہر ملزم کو اختیار ہے، فری ٹرائل ہونا چاہیے، ایکٹ آرٹیکل 10 نے ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر کوئی بے گناہ ہے تو بے گناہ ہو جائے، گناہ گار ہے تو ہم سزا ضرور کروائیں گے۔ پھر وہ بھی 10 تاریخ کے لیے فکس ہو گئی۔ پھر اسی دن تھا اس کا بیان بھی ہونا تھا ختیجہ کا، تو پھر وہ یہ کہہ لیں کہ ود کنسنٹ میری اور کھوسہ صاحب کی وہ ریکویسٹ گئی کہ جی ہم 10 تاریخ کو ہم نے آنا ہے، تو ختیجہ کا بیان بھی ریکارڈ کیا جائے۔ ٹھیک ہوگا۔ اور ختیجہ بھی اس دن آئی ہوئی تھی، وہ ساتھ والی کورٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے ہم اس کا بیان کرانا چاہتے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو یو ایس بی جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے انویسٹیگیشن اداروں کی جانب سے، اس کے اندر فوٹیجز ہیں، اور جو ڈاکٹر ختیجہ ہیں ان کو لانے کی، پھر وہاں سے لے جانے کی، اس فوٹیجز میں ڈاکٹر ختیجہ کے ساتھ اور کس کو جو ہے وہ ساتھ لایا گیا تھا، اور کیا ان کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے؟ جی ہاں، جو 8 اگست کی جو ہے فوٹیج، اس میں اس کے بھائی کو، اس کی والدہ کو لایا گیا، اور پھر وہ گاڑی لے کے جا رہی ہے واپس۔ یہ فوٹیجز ہیں جو ڈی وی آر جو ہے ڈاکٹر دانش کے گھر کیمرے لگے ہوئے ہیں ان سے رسید وصول کی ہے ایف آئی اے ڈپارٹمنٹ۔ اس کے بعد 9 تاریخ کو جب لایا جاتا ہے ختیجہ کو اٹھا کے اور اس کے بھائی کو، وہ فوٹیج بھی موجود ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے بال جس طرح کاٹے گئے، مارا گیا، تشدد ہوا، اس کے بھویں کاٹی گئی، اس کے جوتے چٹوائے گئے، وہ بھی فوٹیج جو ہے وہاں سے برآمد ہوئی، اور وہ بھی ایف آئی اے کے قبضے میں ہے، اور اس کی فرانزک بھی ہو چکی ہے، اور یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ فوٹیج اصل ہیں، اور یہ فوٹیج ہی شیخ دانش کو سزا کرانے کے لیے کافی ہے۔ کتنا افسوسناک عمل ہے کہ کسی کی فیملی کے سامنے اس کے ساتھ اتنا غیر انسانی سلوک کیا جائے، تشدد، جوتے چٹوانا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سنگین دفعات ہیں ان کے تحت کیا سزا ہو سکتی ہے، اور کیا سزا ہوگی بھی کہ نہیں؟ میرے بھائی دیکھیے، میں نے 100 بچوں کا کیس بھی کیا، زینب کیس بھی کیا، بالکل کیا، اور اس کے بعد ہم روزانہ دیکھتے ہیں کشمیر اور فلسطین کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں۔ آج تک ہسٹری میں یا میں اپنی زندگی میں اس طرح کا تشدد نہیں دیکھا کہ کسی کی اتنی تذلیل کرائی جائے کہ جوتے چٹوائے جائیں اس سے، اور وہ جوتے انا کے ہیں شیخ دانش کی بیٹی کے، یہ بھی ثابت ہو گیا ہے۔ تو ان حالات میں دیکھیے جو ہے پی پی سی کا کیس جو رجسٹرڈ ہوا ہے، اس کو اغوا کرنے کا 365 بی کا اور 376
PPC اور دیگر دفعات کے تحت اس کو عمر قید اور دیگر سزائیں ہوں گی۔ دوسرا جو پیکا ایکٹ ہے وہ ثابت ہے، جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ قانون اپنی ایک علیحدہ ہے، اس کے تحت اس کو 5 سال تک کی سزا ہوگی۔ تیسرا ایک اور کیس ہوا جب ریڈ کیا FIA اور پولیس نے مل کے اس کے گھر پہ اسے گرفتار کیا، تو اس کی نشاندہی پہ اس کے گھر سے بہت ساری شراب کی ولیعتی بوتلیں برآمد ہوئیں، اور اس وقت کیونکہ تھانہ کھرنے والا کا علاقہ تھا، انہوں نے مقدمہ درج کیا اور وہ 3/4 پروہیبشن آف ہائر آرڈر کے تحت، حالانکہ ولیعتی شراب ہے اور کسٹم ایکٹ اس میں اٹریکٹ کرتا ہے۔ کسٹم ایکٹ کی سیکشن جو 156 سب سیکشن 8 وہ کہتا ہے کوئی بھی چیز سمگل شدہ ہوگی تو اس پہ یہ ایکٹ لگے گا۔ اب ولیعتی شراب ہے، غیر ملکی شراب ہے، بہت مہنگی شراب ہے، اس کا برآمد ہونا میں سمجھتا ہوں یہ ایک دفعہ اس پہ لگنی ہے کسٹم ایکٹ کی، اس کے بعد یہ دائرہ اختیار کسٹم والوں کا ہو جائے گا اور اسے پھر دوبارہ اپنی ضمانت جو ہے کسٹم ایکٹ کے تحت جو ہے کسٹم کورٹ سے کروانی ہوگی، اور اس میں 14 سال سزا ہے۔ ٹھیک، اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ شیخ دانش کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے، کیا تفتیش کے دوران جو گزشتہ آپ نے ویڈیو میں بتایا کہ اس نے سارا ملبہ جو ہے وہ ماہم پر ڈال دیا ہے، ایک تو کیا ماہم پر ملبہ ڈالنے سے شیخ دانش کی ضمانت ہو جائے گی، اور دوسرا ماہم کی اب کیا آپ کو مستقبل نظر آ رہا ہے، کیا ان کی ضمانت ہو جائے گی؟ اب 2 ضمانتیں ان کی لگی ہوئی ہیں۔ دیکھیے جو اس وقت تفتیشی اداروں نے جو کچھ ریکور کیا ہے، جو ریکوری چاہیے تھیں، وہ ساری کی ساری ماہم سے بھی اور شیخ دانش سے بھی ہو چکی ہیں۔ ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جب کیس ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہوتا ہے، یہاں لاہور میں بھی میں نے دیکھا ہے ہماری عدالتیں بنی ہوئی اینٹی ریپ کیس، تو ضمانتیں نہیں ہوتی۔ باقی ہر کیس کے اپنے فیکٹس سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ پوری طرح کنٹیسٹ کریں گے اور شیخ دانش اور ماہم وغیرہ کو سزا کرائیں گے۔ جی بالکل، ان کے وکیل ایڈوکیٹ آفتاب باجوہ صاحب پرعزم ہیں کہ وہ جو شیخ دانش ہیں ان کی نہ صرف ضمانتیں مسترد کروائیں گے بلکہ ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے۔ یہ انویسٹیگیشن رپورٹ ہے، یہ کچھ تقریباً 80 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ شیخ دانش جو ہے وہ سارا اس کا اس سارے واقعے میں کیا اس کا عمل دخل تھا، ماہم کا کیا عمل دخل تھا، انا شیخ کا، تو یہ ساری رپورٹ جو ہے یہ ہمارے پاس آ چکی ہے۔ ہم اس رپورٹ کا جائزہ لے کر اگلی ویڈیو اس رپورٹ پر بنائیں گے، اور جو انویسٹیگیشن ادارے ہیں ان کی طرف سے کیا جو ہے وہ فائنڈنگ دی گئی ہیں وہ بھی ہم بتائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔